السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصبہ نیٹ ورک چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العظیم ماہ رجب سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے بتا دیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے ماہ رجب کو بھی حرمت والا مہینہ فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اور خاص طور پر قرآن مقدس میں حرمت والے مہینوں میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنے کا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنی جان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرے، یہ روزے نفل ہیں، اللہ توفیق دے تو یہ روزے ضرور رکھیں، چونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال صالح، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ آج توانائی ہے، روزے رکھ سکے تو ضرور رکھیں۔ اسی طرح سے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس شخص نے رجب کا 1 دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور جس نے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے، اس نے اللہ تعالی سے جس شے کے بھی بارے میں سوال کیا، اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، بس نیا عمل کر، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ماہ رجب کے اندر نیکی کی کثرت کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا چاہیے، اور روزے کی جو فضیلت آپ نے سنی اس کی طرف بھی اپنی توجہ کو راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ رجب میں 1 رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ رات ہے جبکہ رجب کے 3 دن باقی ہو، یعنی رجب کی 27ویں رات۔ پس جس کسی نے اس میں 12 رکعتیں نفل پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ میں قرآن کریم کی کوئی سورتیں پڑھتا رہا، اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ واللہ اکبر، اور پھر 100 بار استغفار کیا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھا، پھر 100 بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو امور دنیا اور امور آخرت سے جو چاہے اپنے لیے مانگے، پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، یہ شرط ہو کہ گناہ کی دعا نہ ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مراد پوری ہونے کی رات ہے، دعائیں قبولیت کا مدعا جاں فضا ہے جو ہمیں اس مقدس رات میں یعنی 27ویں شب کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات عبادت و ریاضت میں گزارے،
اور جس طریقے سے تفسیر در منصور کے حوالے سے 12 رکعت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ توفیق دے تو ضرور یہ 12 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے۔ جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی امر کی تعظیم کی، یعنی حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اسے نعمتوں بھری جنتوں میں داخل فرما دے گا اور اس کے لیے اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور شعبان میرا مہینہ ہے، سو جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عظیم فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ ماہ رجب شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ اور خاص طور پر اللہ عز و جل کی نافرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری فضیلت فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت نے ماہ رجب المرجب کا ایک نام سحر اسم فرمایا ہے، یعنی بحیرہ مہینہ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے، حسنات بیان کرے گا۔ ہر مہینہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس مہینے کے بارے میں بتائے گا، لیکن ماہ رجب یہ حسنات کے بارے میں سنائے گا، نیکیوں کے بارے میں بتائے گا، اور گناہوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں، اس لیے اسے سحر اسم کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری فضیلتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما رہا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ چاہتا ہے کسی بھی صورت کسی بھی بہانے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہو جائے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج چند چیزیں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ماہ رجب میں اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ پہلی چیز، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں۔ دوسری چیز، اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ تیسری چیز، اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ چوتھی چیز، اس ماہ مبارک میں راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کریں۔ اور پانچویں چیز، اس ماہ مبارک میں روزے رکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل کی کثرت کرے، روزے کی کثرت کرے۔ اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ذمے قضا نمازیں ہوں اور قضا روزے ہوں، تو پہلے ان قضا روزوں اور قضا نمازوں کو آپ ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو برکت فضیلت نفل کے حوالے سے احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قضا ادا کرنے کی عوض کے اندر اللہ عز و جل ان برکتوں سے ضرور بضرور مالا مال فرمائے گا۔ یہ چند گزارشات تھی آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب سے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں جتنی بھی چیزیں عرض کی گئیں اس کے سلسلے میں
آپ جدوجہد کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔